اب یہ بات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں آئے، پیٹ میں، جبریل علیہ السلام نے گربان میں پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم میں آئے۔ تو بتائیے جبریل علیہ السلام کی پھونک عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں بنیادی نقطہ رکھتی کہ نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے نا، یعنی پھونک ماری تو وہ ماں کے شکم کے اندر جلوہ فرما ہو گئے۔ تو پھونک کا تعلق کس سے ہے؟ پھونک کا تعلق ذات جبریل سے ہے، اونچا بولو۔ اور جبریل کا تعلق کہاں سے؟ آسمان سے۔ کہاں سے؟ باواز بلند بولو، کہاں سے؟ اونچا بولو، کہاں سے؟ تو جبریل علیہ السلام آسمانی الاصل ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ آسمانوں پر ہے۔ تو جب تعلق عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام سے پھونک سے ہوا تو آپ بھی آسمان الاصل ہوئے۔ یہی بات ہے، ابھی بھی چوتھے آسمان پہ موجود ہے وہ۔ تو انہوں نے بات آسمانوں والی کر دی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ کون سی بات کر دی؟ اونچا بولو، کون سی کی؟ ہاں، کیونکہ پھونک اس نے ماری جو جس کا ٹھکانہ آسمانوں پہ، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ؟ آسمانوں میں۔ تو بات بھی کون سی کر دی؟ آسمانوں والی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر بات کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ آئیے ایک بات میں اور آپ کی بارگاہ میں ذکر کروں، بات یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو احمد بھی بنایا، محمد بھی بنایا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ ہا میم دال، الف لام ڈالو الحمد بن جاتا ہے، مزید الفاظ ڈالو التحمید، اور محمود ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ، تو لہٰذا الحمد تھا مجرد، التحمید بن گیا مزید فی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہنے کا کہ زیادتی لفظ زیادتی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے عربی کے اندر اتنے اس کے معنی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، قاف قا عین، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ الحمد سے محمود مشتق ہوا یا نکلا، اور التحمید سے محمد نکلا۔ تو محمود الحمد سے بنا اور محمد التحمید سے بنا۔ محمد کے معنی علماء نے یہ لکھا الذی یحمد حمدا بعد الحمد، محمد وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ نقطہ بڑے غور سے لیجیے گا، محمد کون ہے؟ جس کی بار بار۔ اب ذرا غور کیجیے گا، رب نے اپنا نام محمود رکھا، اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ کہیے۔ محمود بھی وہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پورے کرۂ ارض کے اندر، پوری زمین کے اندر، 18,000 عالم کے اندر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور اونچا بولو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے، کرتا ہے نا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسے نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، قرآن کہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا مولا، اللہ لغوی اعتبار سے اللہ کو محمد کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا نام محمد نہیں ہے۔ محمد اس کو کہتے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کرۂ ارض کے اندر جتنے کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہیں، جب یہ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اربوں خربوں لوگ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کا نام تو پھر محمد ہونا چاہیے نا، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اونچا تو بولو۔ اذان ہوتی تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ کلمہ پڑھا جاتا تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور آداب وظائف پڑھے جاتے تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن پڑھا جاتا تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کو تو محمد ہونا چاہیے، فرمایا نہیں، محمد ہمارے حبیب ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ ابھی جب نقطہ بیان کروں گا پھر تم سبحان اللہ کہو گے کہ کیوں محمد رکھا اپنے مصطفیٰ کا نام، کہ محمد تو رب کو ہونا چاہیے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا محمد ہمارے نبی ہیں، ہم محمود ہیں۔ کس معنوں میں؟ آؤ بخاری شریف کے اندر جلد 2، ابو العالیہ اس کے راوی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے موقع پہ حضرت ابو عالیہ نے بڑی پیاری کمال کی بات کی، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے نبی پر صلاۃ درود رحمت بھیجتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے صلاۃ اللہ ثناء عند الملائکہ، اس کا معنی یہ کہ اللہ ہر وقت فرشتوں کے سامنے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بتاؤ ایک بندے کی تعریف، رب کی تعریف کیا کہ کیا معنی رکھے گی؟ قرآن کے اندر ساری مخلوق مل جائے، ذرہ ذرہ مل جائے، حیوانات، نباتات، جمادات، 18,000 عالم مل جائے، ایک طرف تعریف کرے، ایک طرف میرا رب تعریف
تعریف کرے، اللہ کی تعریف کے آگے کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکتا جو رب تعریف کرے، تو کہا رب کی تعریف کرنے والے تو مخلوق ہے، ارے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا مخلوق کا خالق خود ہے۔ اس لیے محمد کا جس کی بار بار تعریف کی جائے، یہ ہے نکتہ۔ اور کہو اونچی بات ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کی تعریف مخلوق کا رب کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے نکتہ کا۔ اس لیے ہم نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ باواز بلند کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں فضل عرشی محمود وہذا محمد، کہتے ہیں عرش والا جو ہے نا وہ محمود ہے، عرش کا رب کون ہے؟ اور یہ محمد ہے۔ یعنی جب حضرت حسان بن ثابت جب سرکار کی نعت پڑھتے، حضور منبر کے اوپر اپنی کالی چادر کو بچھا دیتے، کالی کملی کو، کہتے حسان بیٹھ اور میری نعت پڑھ، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ جو سرکار کی نعت پڑھے نا تو مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کو حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی، سبحان اللہ کہی، چادر عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ نعت حضور کو بڑی پیاری تھی۔ سرکار کے چچا حضرت عباس نے حضور کی کئی بار نعت پڑھی ہے، عبداللہ ابن عباس نے حضور کی کئی بار نعت پڑھی۔ الدر المنظم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ الدر المنظم حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اوپر تقریر ہے، اور یہ لوگ بد مذہب سمجھ گئے جو حضور کے میلاد کو نہیں مانتے، بدعت شرک، ان کے سارے بڑے اکابرین نے اس کتاب کے اوپر تقریر لکھی ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب صحیح ہے۔ جو اس کتاب کو، جو کسی کتاب کو صحیح نہ مانے وہ اس کے بارے میں کیوں لکھے گا؟ بولا کتاب بڑی اچھی ہے، اچھا بڑی اچھی ہے، میں نے کہا تم تو میلاد کو بدعت کہتے ہو، تمہارا باپ کہتا ہے صحیح ہے، اونچی تو کہو سبحان اللہ۔ الدر المنظم، اچھا کتاب کیا ہے، بات کیا مصطفیٰ کی؟ دیکھیے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو کے حضور کی ولادت کے واقعات کو بیان کر رہے تھے، سرکار کی تعریف کر رہے تھے۔ تو فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، صحابہ بیٹھ کر خوشی مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، ذات مصطفیٰ پہ جھوم جھوم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب عاشق بیٹھے حبیب خدا کا میلاد سن رہے ہیں، صاحب میلاد آمنہ کے لال حبیب خدا احمد کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور آئے، دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں اور میری عظمت و شان بیان کر رہے ہیں، میرا میلاد پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کو دیکھا جھوم جھوم پر ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا حلت لکم شفاعتی، جاؤ تم سب کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو نہ کر، تیرے مقدر میں میلاد نہیں ہے بھائی مانا، جن کے مقدر میں تھا ان کو مصطفیٰ دعا دے کے چلے گئے۔ اور یہ جو حلت لکم شفاعتی، یہ میرا موضوع نہیں، میں بیان ختم کر رہا ہوں، وقت ہو چکا، لیکن چونکہ اس سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا۔ پھر الدر المنظر کے اندر ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت العامر الانصاری، کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ عامر انصاری صحابی کے ساتھ گیا، تو ان کے گھر میں گیا۔ ابو دردہ کہتے ہیں حضور میرے ساتھ ہے، یار مجھے بتاؤ، ہم روتے ہیں کاش حضور خواب میں آ جائے، جلوہ دکھا دے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم کہ ولا خلافہ انا مودیہ قبری ہی افضل بقاء الارض، شفا شریف کے اندر ہے، کسی مکتبہ فکر کے اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ جو مٹی مصطفیٰ کے جسم کو چوم رہی ہے، سبحان اللہ، جب حضور آرام فرما ہے نا، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، پوری کائنات سے افضل ہے۔ جو مٹی مصطفیٰ کے جسم کو لگے وہ اللہ کے کعبے سے افضل ہو گئے۔ یہ حال ہے، ذات مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ میرے گھر میں تم آؤ، ہیں میرے گھر تم آؤ، میرے گھر میں روشنی ہوگی، ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کاش حضور آئیں، جلوہ فرمائیں، قسمت کو جگائیں، کلمہ پڑھائیں، ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آ کے قبر کو نور اعلیٰ نور فرما دیں۔ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جہاں حبیب خدا خود چلے جائیں، او ہو اس گھر کا عالم کیا ہوگا بتاؤ نا، جہاں حضور خود جا رہے ہیں،
اور صحابی کہتے میں ساتھ تھا. کہتے ہم تو گئے عامر انصاری کے پاس, آگے ماحول ہی کچھ اور تھا. کیا تھا؟ کانا یعلم وقاع ولادت علیہ السلام. ہم وہاں پہنچے, عامر انصاری نے ابنائی وعشیرات ہی, اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر, پوری فیملی کنبے خاندان کو بٹھا کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے, حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے. ہمیں کہتے کس صحابی نے پڑھا؟ اور میں نے کہا منہ بند کر تو, کس صحابی نے نہیں پڑھا یہ بتا, یہ پوچھ کس نے نہیں پڑھا. یہ کیا بات ہے کس نے پڑھا, کس نے؟ یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تمہارے بڑوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے, تقریریں لکھی ہیں کتابوں کے اوپر, صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. باپ دادا کہتا صحیح ہے, یہ عجیب ہی گندی نالی کا کیڑا نکل آیا, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے. اب حضور وہاں پہ گئے, اس سے پتہ چلا اپنے بچوں کو بٹھا کر, پوری فیملی خاندانوں والوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا صحابہ کی سنت ہے سنت. اب حضور وہاں, اب مجھے بتاؤ نا, جب صحابی رسول بیٹھ کے سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہوں گے, ادھر حضور آئے سامنے, ہائے ہائے کالی کالی زلفوں والے, علم نشرح کے سینے والے, ورفعنا لک ذکرک والے, ہائے ہائے والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلفیں والے, المدثر کی چادر والے, سبحان اللہ کہیں ذرا, ما زاغ البصر کے سرمے والے, یاسین کے دانتوں والے, وہ کہ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہو, وہ کہ جو اصل کائنات ہیں, جو اصل ہے, باقی سب تو پھیلی ہیں, کہ جو اصل ہے مقصود کائنات بھی مصطفیٰ کی ذات ہے. عام بچہ آئے تو خوشی ہوتی ہے, باپ آ جائے خوشی ہوتی ہے, امریکہ میں بھائی آئے اس کی انٹری گھر میں ہو, ہماری بچی بہنیں پھول لے کر گجرے لے کر کھڑے ہو کے کیا ہے موسٹ ویلکم آمد ہے بھائی کی, پھول ڈالتے ہیں. ارے پگلیا, ہم نے تو تجھ سے کوئی دلیل نہ مانگی, جو مقصود کائنات ہیں کہ جن کے آنے سے مقصد پورا ہو گیا کائنات میں, ان کی جلوہ گری پہ اگر محمد مصطفیٰ کی خوشی منائے تو دلیل مانگتا ہے. تو کس طرح کا امتی ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے حبیب خدا کی امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہوا. جو ہوئے تھے بیٹھ کے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے, سرکار آئے, جب دیکھا کہ صحابی بیٹھ کے میرا میلاد پڑھ رہے ہیں, سرکار نے عبداللہ کے ہاتھ اٹھائے, فرمایا ان اللہ فاتح لکا ابواب الرحمتی, اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے. میں دیکھ رہا ہوں تو فرش پہ بیٹھ کر میرا میلاد پڑھ رہا ہے, والملائکۃ یستغفرون لک, ارے سارے فرشتے تیری لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر حبیب خدا نے ہم سب کے لیے دعا دی, فرمایا ومن فعل فعلک نجا نجاتک, اب قیامت تک جو میرے صحابی والا عمل کرے, یعنی مصطفیٰ کا میلاد پڑھے گا, وہ میرے صحابی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں نجات پائے گا. میں نے کہا بتاؤ نا یہ حدیث کہاں لے کے جاؤ گے, کہاں یہ سنی کو کام آئے گی؟ قبر کے اندر بھی انشاءاللہ, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما, جلوہ میں نے آمد جلوہ فرما ہوں کہ جب طلعت رسول اللہ کی, وہ جب قبر میں آئیں گے نا تو سنی ادھر بھی نہیں آقا کو بھولے گا. مرحبا حضور کی آمد, مرحبا نور کی آمد, مرحبا اچھے کی آمد, مرحبا سچے کی آمد, مرحبا. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر ہے کیا دیکھے. اللہ فرماتے جس کی آنکھوں میں اندھی آنکھیں ہیں, نظر ہی نہیں آتا, کیا اس کو آئے نظر, کیا دیکھے. خدا کی قسم, اس لیے حدیث پاک بیان ختم, حبو کو شیء کیا فرمایا, یوم و اسم, کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا, آنکھ اس کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے, اور کان عیب سننے سے بہرا ہو جاتا ہے. محبوب جو ہوتا ہے اس کے اندر عیب بھی ہو تو محب کو عیب نظر نہیں آتا, ذات مصطفیٰ تو عیب سے پاک ہے. تو محبت رسول کا دعویٰ وہ کرے گا جو سرکار کے علم کو مانے, حضور کی حیات کو مانے, حضور کے اختیار کو مانے, حضور کے تصرفات کو مانے, عقیدہ حاضر و ناظر کو مانے, ساری چیزوں کو مانتا ہو. لیکن ان لوگوں نے تو معاذ اللہ, استغفر اللہ, میرے پاس ٹائم نہیں, میں نے بیان ختم کر دی, کبھی میں ان کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا حضور کی غلطیاں نکالی سرکار کی. مجھے بتاؤ یار, آپ امتی ہو, دلوں میں سینے میں دل ہے, کوئی امتی اپنے نبی پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اب دیکھو آیت کیا ہے, کہتے ابس وتولی ان جاءہ الاعمی, تیوری چڑھائی جو نبینا صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے.
ایک ہی آیت، پھر وما یدریک لعلہ یزکا دوسری، یا ایھا النبی لما تحرم ما حلل لک، پھر عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اور کچھ آیات اور بھی ہیں جن آیات کو ذکر کر کے سرکار پہ اعتراض کیا. یعنی قرآن جو ذات مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن نہیں بنتا جب میرا حبیب بولے تو بنتا ہے، جن کے بولنے سے قرآن بنتا ہے. اسی قرآن کے اندر آیات نکال کر حبیب خدا پہ اعتراض کر دیا. یہ اعتراض کرنے والی امتی ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. ایسی امتی نبی کو دیوار کے پیچھے گئے نہیں. میں نے کہا کتا دیوار کے پیچھے بھونکے، ایک عام آدمی پہچان لیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کتا ہے. تو امتی ہو کہ یہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے قائل نہیں ہے. تو کیسا امتی ہے تو؟ تجھے تو ابلیس کے نسل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، تو مسلمانوں میں پیدا کیسا ہو گیا؟ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، میری باتیں بری لگتی تو لگے، لیکن بات ڈھنکے کی چوٹ پہ صحیح کر رہا ہوں. یہ کیا بات؟ پھر یہ والی بات کرنا، مجھے خود نہیں پتا میرا حشر کیا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لکھا کہ مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں. جس کا نام علی یا محمد ہو، نماز کے اندر خیال کے اندر مصطفیٰ کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی، اور سرکار کے خیال کو گدے اور بیل کے خیال سے برا جانا ان لوگوں نے، اور حضور کے علم کو پاگلوں جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. یہ امتی ہونے کے حقدار ہے؟ مجھے بتاؤ. امتی ایسی اپنی نبی کے بارے میں باتیں کر سکتی ہے؟ میں نے کہا تو ابو جہل والا ہے، تو ابو بکر صدیق کی زبان والا نہیں ہے. ابو بکر کی صدیق کی زبان کبھی کیوں؟ بس بات ختم. حضرت ابو بکر صدیق آئے نا، حضور کو عرض کر رہا ہوں مفہوم حدیث کا. ابو بکر پہلے ابو جہل آیا، اس نے کہا استغفر اللہ، یہ چہرہ جھوٹوں کا ہے سرکار کو. حضور نے اس کے بارے میں بھی سر ہلایا. ابو بکر صدیق آئے، کہا یہ سچوں کا چہرہ ہے، سر ہلایا. اب صحابہ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کہ ادھر بھی سر. فرمایا بات یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں. میں کیا ہوں؟ مجھ میں ابو جہل نے اپنا آپ دیکھا، وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. صدیق تو صدیقی اکبر ہے، اس نے مجھے دیکھا، سچ ہی بات کہہ رہا ہے. یہ بات ہے ساری. یا رسول اللہ حق چار یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر جو سنا